ایک یہ کہتے ہیں کہ وصیت کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اپنے مرنے کے بعد جب ہم کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں بیان کرتے ہیں، تو اس کو وصیت کہہ دیتے ہیں، اور جس کو کرتے ہیں اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں کریں گے تو وکیل ہے، اور مرنے کے بعد اس کو کسی کو کام سپرد کرتے ہیں تو وصی ہے۔ جب تک وراثت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے وصیت لکھنا واجب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن بھی اس کا سرانہ وصیت سے خالی ہو، یعنی وصیت کر کے جائے کہ مال کہاں کہاں دینا ہے۔ لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو اب وراثت کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہے، اور اس میں تفصیل یہی ہوتی ہے کہ وصیت آپ اپنے وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتے۔ وارث مثال کے طور پہ خاتون فوت ہو رہی ہیں، اگر اس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ وارث ہوں گے، شوہر ہیں تو وہ، بیٹا بیٹی ہیں تو وہ، اگر بیٹا نہیں ہے صرف بیٹیاں ہیں اور اس عورت کے بھائی بہن ہیں تو بھائی بہن بھی اس کے وارث بنیں گے۔ تو یہ جو آپ پہلے پتہ کر لیں کسی سے بھی میرے یہ رشتہ دار ہیں کون کون ان میں وارث بنے گا، ان کے لیے وصیت آپ نہیں کر سکتی۔ غیر وارث کے لیے وصیت ہوتی ہے، جیسے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی پوتا پوتی ہے، اس کے لیے آپ نے کر دیا، جبکہ اپنے بیٹا بیٹی موجود ہوں۔ اور اسی طرح مدرسے میں دے دینا، فلاں جگہ دے دینا۔ تو یہ وصیت جو ہے اگر آپ کریں گے تو غیر وارث کے لیے کریں گے، اور وہ بھی 1/3 میں جاری ہوگی، چاہے آپ زیادہ کی کر دیں۔ مثلا 3 لاکھ چھوڑ کے مرے اور آپ نے کہا کہ میرے اس 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ مسجد میں دے دینا، تو نہیں، 1 لاکھ دیا جائے گا، 1/3 میں جاری ہوگی، اور باقی 2 لاکھ وارثوں کا حق بنے گا۔ ہاں اگر آپ نے کم کی وصیت کی ہے تو ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا 50,000 تو 50,000 وصیت میں لگیں گے، 2.5 لاکھ جو ہے وہ رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گے، تو یہ 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے۔ اور باہر کے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے اگر آپ وصیت نہیں کریں گے تو آپ کا مال کچھ گورنمنٹ لے لیتی ہے، وہاں پر وصیت تو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہی وارثوں کے حق میں بھی آپ کر لیں، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس پہ ایک فتویٰ لے لیں کہ بھئی میرے یہ وارث ہیں، شرعی لحاظ سے کیسے تقسیم ہوگا، وہ کر کے اس کے مطابق ہے تو وصیت کر دیں۔ بہت بیسٹ ہے کہ میں مروں تو میرے بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، پھر تو بالکل ہی مسئلہ ختم۔ لیکن اگر کوئی اور پیچیدگیاں ہیں تو آپ شرعی مسئلہ لے کر وہ بچوں کو دے دیں کہ اس کے مطابق تقسیم کرنا، اور ایک ول ویسی لکھوا دیں جو صرف قانونی کارروائی پوری کرنے کے لیے ہو۔ تو اس لیے اچھی طرح دیکھیں کہ وارثوں کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں آخری بس مسئلہ یہ ہے اگر آپ نے کر بھی دی ہے اور دیگر ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وصیت نافذ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وارث کوئی راضی نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ وصیت جاری نہیں ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ غلط قسم کی وارثوں کے حق میں وصیت کر کے کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کم دے دیا، اب وہ مروت کے اندر بچے جو ہوتے ہیں کہ جی مرحوم کو تکلیف نہ ہو، اس ناانصافیوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے سمجھداری استعمال نہ کریں، ہو سکتا ہے آخرت کا وبال ہو جائے۔ وارثوں کے لیے شریعت نے خود حصے مقرر کر دیے، اس کے مطابق تقسیم کریں۔ کالر ہمارے ایک ابھی کوشچن لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک بالغ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، اس نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں، جو ما لا بدہ منہ مسائل ہیں، ما لا بدہ مانے ما مانے جو، لا بدہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، منہ اس سے، یعنی جن کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، جو بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہ۔ اب اگر وہ مسائل ہیں تو کہتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل۔ تو اب اس میں تمام عقائد کے ضروری عقائد بھی آ جاتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ جو بہت لازم ہے جن کا سیکھنا، جس کے بغیر عبادت یا معاملات کمپلیٹ نہ ہو، آپ غلطی کر بیٹھے گناہ گار ہو جائیں، فاسق و فاجر قرار پائیں، اسی طرح گناہ صغیرہ کبیرہ، یہ سب ما لا بدہ منہ مسائل میں آتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ ما لا بدہ منہ مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی، اگر آپ نے نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا، میدان معاشر میں اس طرح کے گناہ گار کو کھڑا کر کے زیادہ بلکہ اس کو ڈانٹا جائے گا، ایک تو تم نے گناہ کیا، دوسرا علم بھی نہیں سیکھا۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور گناہ گار گناہ کرے، جاہل گناہ کرے، یعنی اگر صاحب علم گناہ کرے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل گناہ کرے تو 2 گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک گناہ کا گناہ، دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ اس لیے میں بھائی بہنوں سے کہتا ہوں، بعض کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کسی بھی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، بھئی پوچھ تو لیتے ہیں، یہ ان مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سے مسائل آپ کے لیے ضروری ہیں؟ یہ بھی آپ کو بعض اوقات شعور نہیں ہوتا، اور ہم لوگ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین، بس اس کے بعد نور ہے جی، دین کا تو چراغ ہے، اس کو علم سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس طرح تو ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو آپ میڈیکل پڑھائیں نہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا، پیدائشی ڈاکٹر ہوگا، پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ پڑھائی کے بغیر وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا، اس کے پاس علم ہی نہیں آ سکتا، ایسی دین کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی، معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا، اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ بغیر، میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہوں، تو کیا بغیر عذر کے 2 نمازیں
ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں دو جمع صلاتین جو ہیں یہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک حقیقی اور ایک سوری۔ حقیقی کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا، یہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مثلا آپ اگر مغرب کا وقت ہے، آپ نے عشاء میں سفر کرنا ہے تو عشاء کی نماز مغرب کے وقت میں ادا کر لیں، اس کا کوئی تصور مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازوں کے اوقات مخصوص ہیں۔ حضرت جبریل امین نے 5 ٹائم آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نمازوں کے اوقات باقاعدہ تعلیم فرمائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب وہ کیسے آپ اس کے اندر وقت تبدیل کر سکتے ہیں؟ صرف مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ہے، تو اور وہ بھی عشاء کے وقت کے اندر، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میدان عرفات میں حاکم اسلام موجود ہو تو ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ سکتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ باقی جمع سوری ہو سکتی ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ مثلا ظہر کو بالکل آپ آخری وقت میں پڑھیں لیکن ظہر کے وقت میں، اس کے بعد جیسے عصر کا وقت شروع فوراً آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ بظاہر دونوں نمازیں جمع نظر آ رہی ہیں لیکن یہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں ہیں لیکن جمع سوری۔ تو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہرگز ایک ہی وقت میں دو نمازوں کو جمع نہ کریں، چاہے کوئی شرعی عذر ہو۔ اگر ایسا ہو تو پھر ساری نمازیں کیوں نہیں جمع کر لیتے؟ کر لیں، پھر دو ایسی سردی ہے تو پھر مغرب میں عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور عشاء کے ساتھ فجر کو جمع کر لو تاکہ فجر میں نہ اٹھنا پڑے۔ یہ تو کھیل بن جائے گا، سب اپنا کھیل بنا لیں گے دین کو، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو آپ جمع سوری تو کر سکتی ہیں لیکن جمع حقیقی کی طرف نہ آئیے۔ دیکھیں پانی چھڑکنے سے نہ تو صاحب قبر کو کوئی نفع ہے، نہ یہ کوئی ایسا ثواب کا کام ہے کہ شریعت نے کہا ہو پانی چھڑکو گے تو اس پہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ یہ صرف اگر اس نیت سے آپ چھڑک رہے ہیں کہ جی قبر پہ چھڑک دیں تاکہ مٹی جو ہے وہ نہ اڑے، تھوڑی گیلی ہو کے جم جاتی ہے ورنہ مٹی اڑنے کا اندیشہ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ فی نفسی اس سے نہ مردے کو نفع ہے، نہ شریعت نے پانی ڈالنے کو فی نفسی ہی کوئی ثواب کا کام کہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اسی سوچ کے ساتھ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ پوسٹ مجھے کسی نے بھیجی تھی جس پہ لکھا تھا کہ قضا نمازیں پڑھوائیں، پھر آگے لکھا تھا کہ مرحوم کی قضا نماز انتہائی مناسب ہدیے پر پڑھوائیں، اگر آج آپ کسی کی نماز پڑھوائیں گے تو کل کوئی آپ کی نماز پڑھوائے گا۔ وحدت کالونی لاہور۔ دیکھیں ابھی قسم کی بکواسات جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگ اپنے دھندے چلانے کے لیے جاہل قسم کے لوگ آگئے ہیں۔ اسی طرح ایک پہلے پوسٹ آئی تھی کہ جی آپ قرآن پڑھوائیں اپنے مرحوم کے لیے، اتنے سپارے کا اتنا ہدیہ ہوتا ہے، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ جو اس طرح کہ پہلی بات ہے کہ جو قرآن کی مثال لے لے کہ اگر کوئی پہلے ہدیہ مانگ کر قرآن پڑھ رہا اس پہ کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، اس لیے یہ تو کریں ہی نہیں۔ قاری صاحب کو بٹھا دیا جی ہم اتنے پیسے دے دیں گے اس سال ثواب کے لیے قرآن پڑھ دیں، ایک بھی ثواب نہیں ملے گا، یہ بھگائیں قاری صاحب کو۔ اور دوسرا یہ جو جہالت ہے، یہ یاد رکھیں کہ بدنی عبادت خالصتاً بدنی عبادت، خالصتاً بدنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مال کے خرچ کا کوئی عمل دخل نہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایک دوسرے کی طرف سے ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ یا تو خود ہی آپ کی اگر نماز قضا ہوگی تو آپ کو کرنی ہوگی، اور اگر آپ ادا نہیں کر سکے تو وصیت کر کے جائیں کہ میرے مال سے فدیہ ادا کر دیں۔ ایک نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار فدیہ دینا ہوتا ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن جن کو دین کے بیسکس معلوم نہیں ہوتی، انہوں نے دے بھی دیے ہوں گے ہدیہ بھی ہماری نماز پڑھ دینا، اور یہ نماز پڑھیں گے؟ یہ بالکل نہیں پڑھیں گے، پیسے لے لیں گے اور غائب ہو جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کی کسی چیز پہ بھروسہ نہ کریں۔ ہمارے مفتی استاد محترم مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب فرمایا کرتے تھے یہودیوں کی سازش ہے کہ اس نے کعبۃ اللہ اور سرکار کے روزہ انور کو قدموں تک پہنچا دیا، تو بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس پہ بعض اوقات پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، پھر زمین پہ بچھا کے رکھنا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر ہم والد صاحب کی فوٹو زمین پہ قدموں کے پاس رکھ لیں تو دیکھنے والے بھی کہیں گے یار کیا کر رہے ہو، یہ والد صاحب کی فوٹو زمین پہ رکھ رہے ہو، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو اچھا ہے۔ لیکن اس کو ہم ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے، یعنی حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، مناسب نہیں ہے۔